بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانک آئی عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ عمران نے کار سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کی وسیع و عریض پارکنگ میں روکی اور پھر تیز سے قدم اٹھاتا وہ سپرنٹینڈنٹ فیاض کے آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آفس کے باہر چپراسی موجود تھا۔ عمران کے قریب پہنچنے پر اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ تمہارا صاحب کیا کر رہا ہے؟ عمران نے سلام دعا کے بعد پوچھا۔ صاحب ابھی بڑے صاحب کے آفس سے اٹھ کر آئے ہیں اور ان کا موڈ سخت خراب ہے، چپراسی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو ظاہر ہے، ہر آدمی کا ہوتا ہے جو تازہ تازہ جھاڑیاں کھا کر آیا ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، آنریبل سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، کیا اس حقیر کو باریابی کی اجازت مل سکتی ہے؟ عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا تو سپر فیاض جو میز پر رکھی ہوئی فائل پر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا نے چونک کر سر اٹھایا۔ تم عمران، کیسے آنا ہوا؟ سپر فیاض نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ پہلے میرے سلام کا جواب دو تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا سپرنٹینڈنٹ ابھی تک مسلمان ہے، مرتد نہیں، اور یہ بات تم جانتے ہو کہ مرتد کی سزا کیا ہوتی ہے، عمران نے کہا۔ وعلیکم السلام، یہ تم نے آتے ہی کیا بکواس شروع کر دی ہے؟ نانسنس، تمہیں ہر وقت مذاق سوچتا رہتا ہے، چاہے دوسرے کی جان پر ہی کیوں نہ بنی ہوئی ہو، سپر فیاض نے انتہائی غصیلے اور زج ہو جانے والے انداز میں سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تمہاری جان پر بنی ہوئی ہے؟ پہلے تم اپنی جان کی تفصیل تو بتاؤ کہ کون ہے تمہاری جان، تاکہ مجھے بھی معلوم ہو سکے کہ تمہاری جان پر کیا بنی ہوئی ہے، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو سپر فیاض نہ چاہنے کے باوجود بھی ہنس پڑا۔ تم سے خدا سمجھے، تم نہ جانے بات کو کہاں سے کہاں لے کر چلے جاتے ہو۔ بہرحال بتاؤ کہ کیسے آنا ہوا۔ سپر فیاض نے سامنے رکھی ہوئی فائل بند کرتے ہوئے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ کہ تم بقرعید کے لیے بکریوں کی خریداری کیسے کرتے ہو، عمران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا۔ بقرعید کے لیے بکروں کی خریداری؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، سپر فیاض نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے اس فکرے میں کون سا لفظ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ بقرعید کا، بکرے کا یا خریداری کا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ آخر تمہیں یہ بیٹھے بٹھائے بقرعید کے لیے بکروں کی خریداری کی بات کیسے سوچ گئی؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ سپر فیاض نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اما بھی نے فون کر کے حکم دیا ہے کہ میں جا کر بکرا منڈی سے ایک جوڑی بکرے کی خرید لاؤں، اور وہ بکرے ہوں، بلی کے بچے نہ ہوں۔ میں نے سوچا کہ یہ تو انتہائی آسان کام ہے، لیکن آغا سلیمان پاشا نے جب اس بارے میں وضاحتیں کی تو مجھے پتہ چلا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ بڑی دیر سوچنے کے بعد مجھے تمہارا خیال آیا کہ تم جیسا ذہین اور گھاگ آدمی تو دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اگر تمہیں ساتھ بکرا منڈی لے جایا جائے تو پھر کسی کی مجال ہے کہ کوئی دھوکہ کر سکے، عمران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ بڑے صاحب تو گاؤں سے ہر سال بکری منگواتے ہیں، اس بار کیا ہوا ہے؟ سپر فیاض نے کہا۔ اس بار بھی آ جاتے، لیکن نہ جانے اماں بھی کو کیوں خیال آ گیا کہ میں خود جا کر بکرے خرید لاؤں، چنانچہ انہوں نے حکم صادر کر دیا ہے۔ میں نے لاکھ کہا کہ سلیمان جا کر لے آئے گا، لیکن اماں بھی نے کہا ہے کہ میں نے سلیمان کو ساتھ لے کر نہیں جانا اور خود جا کر خریداری کروں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ شاید عمران کی حالت اظہار سے لطف اٹھا رہا تھا۔ سوری عمران، میں تو بکرا منڈی نہیں جا سکتا، میں تو اپنے لیے بھی چپراسی سے بکرے منگواتا ہوں، وہ لے کر آتا ہے، سپر فیاض نے کہا۔ چپراسی لے آتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں ابھی چپراسی کو بلوا کر پوچھ لوں گا، عمران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار چونک پڑا۔ کیوں؟ تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ کیا چپراسی بکرے نہیں لا سکتا؟ سپر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے چپراسی اپنے لیے بکرا مشکل سے لاتا ہوگا، وہ تمہارے لیے 2 بکرے کہاں سے لا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ میں مفت بکرے منگواتا ہوں؟ نانسنس، یہ مذہبی مسئلہ ہے، میں خود اسے اپنی حلال کی کمائی سے رقم دیتا ہوں۔ نانسنس، سپر فیاض نے کہا۔ حلال کی کمائی سے؟ تمہارا مطلب ہے کہ تنخواہ میں سے، لیکن کام تم کرتے نہیں، اس لیے تنخواہ بھی تم پر حلال نہیں ہو سکتی، اور پھر حلال کی کمائی کا کیا ذریعہ ہے تمہارے پاس، عمران نے کہا۔ تو تم سمجھتے ہو کہ میں حرام کھاتا ہوں؟ میں انتہائی سخت ڈیوٹی دیتا ہوں، سمجھے، اس لیے جو کچھ مجھے حکومت سے ملتا ہے وہ حلال کی کمائی کے زمرے میں ہی آتا ہے، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہرحال اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، اٹھو چلیں، اگر کل کو کوئی مسئلہ بھی ہوا تو میں اماں بھی سے کہہ دوں گا کہ تم نے ہی بکروں کی خریداری کی تھی، پھر اماں بھی جانے اور تم جانو، عمران نے کہا۔ چھوڑو اس مسئلے کو،
تمہیں بکرے میں چاہیے مل جائیں گے اور صحیح ریٹس پر ملیں گے. مجھے اس وقت تنگ نہ کرو. تمہارے ڈیڈی نے میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے. اب تم خود بتاؤ بھلا یہ کام سینٹرل انٹیلیجنس کا ہے کہ وہ آثار قدیمہ کی حفاظت کرتے پھریں؟ سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا. تو عمران بے اختیار چونک پڑا. آثار قدیمہ کی حفاظت؟ کیا مطلب؟ عمران نے حیرت بھری لہجے میں کہا. تمہارے ڈیڈی نے حکم دیا ہے کہ ہم فاضل پور کے آثار قدیمہ کو چیک کریں کیونکہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ وہاں کے آثار قدیمہ سے انتہائی اہم نوادرات چوری ہونے کا امکان ہے. سپر فیاض نے کہا. ڈیڈی کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا کوئی اطلاع ملی ہے؟ عمران نے حیرت بھری لہجے میں کہا. ہاں، آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل نے تمہارے ڈیڈی سے کہا ہے کہ ایک غیر ملکی کو نوادرات چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. تو اس نے انکشاف کیا ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ کام ہو رہا ہے اور اس کا پورا گروہ ہے. پھر اس غیر ملکی کو وہاں کے تھانے کی حراست سے گن پوائنٹ پر لے جایا گیا ہے. 2 سپاہی بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں. چونکہ معاملہ غیر ملکیوں کا ہے اس لیے تمہارے ڈیڈی نے یہ کام اور اس گروہ کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ آثار قدیمہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال دی ہے. اب جہاں تک اس گروہ کا تعلق ہے تو اس پر میں نے کئی افراد کی ڈیوٹی لگا دی ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. لیکن اب حفاظت کا کیا کروں؟ کیا میں وہاں جا کر نوادرات پر پہرا دیا کروں؟ سپر فیاض نے انتہائی چھلائے ہوئے لہجے میں کہا. کیا تمہارے پاس اس کی فائل ہے؟ عمران نے کہا. ہاں یہ ہے. لیکن تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ سپر فیاض نے حیرت بھری لہجے میں کہا. وہ شاید عمران کے اس طرح دلچسپی لینے سے چونک گیا تھا. کون سے نوادرات وہاں سے چوری کی جا رہے تھے؟ کیا اس کی لسٹ ہے؟ عمران نے کہا. ایک غیر ملکی کو وہاں کے گارڈ نے پکڑ لیا. اس گارڈ کے مطابق وہاں کے قدیم قلعے سے ملنے والے ایک چوکور باکس کو چوری کیا جا رہا تھا. کسی لکڑی کا بنا ہوا ہاتھی ہے جس پر عجیب سی تصویریں بنی ہوئی ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ باکس قلعے کی ملکہ کا ذاتی باکس تھا اور وہ اس میں اپنے خصوصی نوادرات رکھا کرتی تھی. سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا. تم ایسا کرو کہ وہاں کے گارڈ کو الرٹ کر دو اور اپنا کوئی آدمی وہاں بطور سیکیورٹی آفیسر بھجوا دو. اس وقت تک وہ وہاں ڈیوٹی دے جب تک غیر ملکیوں کا یہ گینگ پکڑا نہیں جاتا. عمران نے کہا. اوہ یہ ٹھیک ہے، شکریہ. اب تم بتاؤ چائے پیو گے یا تمہیں کوئی اور مشروب پلوایا جائے؟ سپر فیاض نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا. عمران کے مشورے نے اس کے ذہن پر پڑا ہوا دباؤ ختم کر دیا تھا اس لیے وہ اب ایزی نظر آنے لگا تھا. مجھے تو بکرے خریدنے ہیں اور وہ بھی آج شام سے پہلے ورنہ اماں بھی کا حکم ہے کہ وہ بھی ساتھ ہی جائیں گی. اور تم جانتے ہو کہ اماں بھی اگر بکرا منڈی پہنچ گئیں تو پھر ایک بکرا بھی ان کے معیار پر پورا نہ اتر سکے گا. اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ شام سے پہلے 2 بکرے خرید کر پہنچا دیے جائیں. عمران نے کہا تو سپر فیاض نے گھنٹی بجا دی. دوسرے لمحے چپڑاسی اندر داخل ہوا. امیر بخش، کیا تم بکرا منڈی سے بکرے لے آتے ہو؟ سپر فیاض نے کہا. جی ہاں جناب، چپڑاسی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا. کیا تمہیں اچھے بکروں کی پہچان ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. جی ہاں صاحب، میرے تو ملنے والے سب مجھ سے ہی بکرے منگواتے ہیں. امیر بخش نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا. کیا تم خود قربانی کرتے ہو؟ عمران نے کہا. اوہ نہیں جناب، میں غریب آدمی ہوں، میری استطاعت کہاں. امیر بخش نے کہا. تو پھر تمہیں کیسے اس کام میں مہارت ہو گئی؟ عمران نے حیرت بھری لہجے میں پوچھا. جناب، میرا باپ ساری عمر کسائیوں کا کام کرتا رہا ہے اور میں بھی جوانی تک اس کا کام میں اس کا ساتھ دیتا رہا ہوں. باپ کی وفات کے بعد میں نے یہ کام چھوڑ دیا اور ملازمت کر لی. امیر بخش نے جواب دیا. اوہ تو یہ بات ہے. اب تو تم میرے ساتھ چلو اور مجھے 2 ایسے بکرے دلوا دو کہ جو عید کے روز تک بکرے ہی رہیں، بلی کے بچے نہ رہ جائیں. عمران نے کہا تو امیر بخش بے اختیار ہنس پڑا. جی صاحب چلیں. امیر بخش نے کہا. ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. کل سے بچوں نے شور مچا رکھا ہے کہ بکرے لائے جائیں. چلو میں بھی خرید لوں گا. سپر فیاض نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. لیکن اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سپر فیاض نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. سپرنٹینڈنٹ فیاض بول رہا ہوں. سپر فیاض نے اپنی عادت کے مطابق اپنا عہدہ بتاتے ہوئے کہا. عمران تمہارے آفس میں موجود ہے؟ دوسری طرف سے سر عبد الرحمن کی سخت آواز سنائی دی. چونکہ سر عبد الرحمن کی آواز خاصی بلند تھی اس لیے عمران کے کانوں تک بھی پہنچ گئی. یس سر، سپر فیاض نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا. اسے ساتھ لے کر میرے آفس میں آؤ، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. سپر فیاض نے ریسیور رکھ دیا. تم باہر ٹھہرو، سپر فیاض نے چپڑاسی سے کہا اور چپڑاسی سر جھکا کر آفس سے باہر چلا گیا. تمہارے ڈیڈی تمہیں بلا رہے ہیں، سپر فیاض نے کہا. ارے کیا انہیں آفس میں بیٹھے بیٹھے الہام ہو جاتا ہے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں؟ عمران نے کہا. یہ انہیں سے پوچھ لینا. آؤ، سپر فیاض نے تیزی سے کیپ اٹھاتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران نے سپر فیاض سے پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی بڑے خشوع و خضوع سے سلام کرتے ہوئے کہا. وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو. سر عبد الرحمن نے قدرے نرم لہجے میں کہا تو عمران چونک کر سر عبد الرحمن کو دیکھنے لگا کیونکہ اس لہجے میں
بات کرنا ان کی توقع کے خلاف تھا۔ سپر فیاض بھی سلوٹ کر کے ایک سائڈ پر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ عمران دوسری سائڈ پر کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا فیاض نے تمہیں بلایا ہے؟ سر عبد الرحمن نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ نہیں ڈیڈی، بلکہ میں تو یہ سوچ کر سپر فیاض کے پاس آیا تھا کہ انتہائی ذہین، عقل مند، گھاگ، شاطر، میرا مطلب ہے کہ انتہائی چالاک، عیار، وہ دراصل عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اس طرح خاموش ہو گیا جیسے سے مناسب الفاظ نہ مل رہے ہوں، جبکہ سپر فیاض کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، لیکن ظاہر ہے سر عبد الرحمن کے سامنے وہ کچھ بول نہ سکتا تھا۔ بکواس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ میں سمجھا تھا کہ فیاض نے تمہیں اس آثار قدیمہ والے سلسلے میں بلایا ہے، سر عبد الرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ڈیڈی وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آثار قدیمہ بہرحال قدیم ہی ہوتا ہے، یہاں تو آثار جدیدہ میں دو بکروں کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر جس آثار جدیدہ کی ڈائریکٹر جنرل اماں بھی ہوں تو وہ آثار جدیدہ اور قدیمہ دونوں ہی آثار قیامت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اب کسی کا خیال نہیں رہا؟ نان سینس، سر عبد الرحمن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یہی بات تو میں اماں بھی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میں بکرے لے آیا تو ڈیڈی کی توہین ہوگی۔ ڈیڈی سمجھیں گے کہ ان کے جیتے جی اب بیٹا بکرے لانا شروع ہو گیا ہے، چلو فی الحال بقرعید کے لیے صحیح، لیکن پھر وہ میرا مطلب ہے کہ عمران نے آخری فکرہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تم آخر بکواس کیا کر رہے ہو؟ کیسے بکرے؟ اور تم کیوں لاؤ گے؟ کیا مطلب ہوا؟ سر عبد الرحمن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے اماں بھی کا فون آنے سے لے کر ان کے دفتر تک آنے کی تفصیل بڑے مؤدبانہ انداز میں دہرا دی۔ تو تم بکرے لینے آئے تھے؟ کیوں؟ یہ تمہیں بکرا منڈی نظر آ رہی ہے؟ سر عبد الرحمن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو سپر فیاض کی خدمات حاصل کرنے آیا تھا، عمران نے کہا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے گاؤں میں کہلوا بھیجا ہے، وہاں سے آ جائیں گے بکرے، سر عبد الرحمن نے دانت چباتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں بھی ان کا حکم، وہ آپ جانتے تو ہیں کہ، عمران نے اور زیادہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں انہیں سمجھا دوں گا، تم اب جا سکتے ہو، سر عبد الرحمن نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا، اللہ تعالیٰ آپ جیسا ڈیڈی ہر ایک کو دے جو یہاں بیٹھے بٹھائے مسئلے حل کرا دیتے ہیں۔ لیکن ڈیڈی سپر فیاض بتا رہا تھا کہ آپ نے اب آثار قدیمہ پر توجہ دینی شروع کر دی ہے۔ وہ ڈیڈی ابھی آپ اتنے بوڑھے، وہ میرا مطلب ہے کہ ڈیڈی آپ کو آثار قدیمہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ عمران نے ایک بار پھر بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ تو فیاض نے تمہیں بتا دیا ہے، میں تمہیں اس لیے بلوایا تھا، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، نوادرات کی چوری سے پاکیزہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم اسے کر لیں گے، سر عبد الرحمن نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہ اگر آپ اجازت دیں تو میں باکس اماں بھی کو تحفے میں دے دوں، آخر وہ بھی تو ملکہ سے کم نہیں ہے، اور میرا مطلب ہے کہ آپ کسی بادشاہ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس سے بیرونی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، کیونکہ سر عبد الرحمن نے بھرا ہوا ریوالور اٹھا لیا تھا اور ان کا عمران کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ بتا رہا تھا کہ اگر ایک لمحہ بھی عمران وہاں رکا تو اس پر گولی چلانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ عمران ان کے آفس سے نکل کر سیدھا پارکنگ کی طرف آیا اور چند لمحوں بعد اس کی کار کوٹھی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ڈیڈی تو جب بات کریں گے سو کریں گے، اگر اسے بات نہ کی تو شام کو اماں بھی واقعی بھاری جوتی ہاتھ میں پکڑے فلیٹ پر پہنچ جائیں گی، اور پھر انہیں سمجھانے والا بھی کوئی نہ ہوگا، کیونکہ سلیمان تو ایسے موقعوں کے انتظار میں رہتا ہے۔ کوٹھی کے پورچ میں کار روک کر وہ نیچے اترا تو ملازم نے اسے سلام کیا۔ اماں بھی کہاں ہیں؟ خیر دین، عمران نے سلام کا جواب دے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں ہیں چھوٹے صاحب، خیردین نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے کمرے میں داخل ہو کر بڑے خشوع و خضوع سے بھرے لہجے میں کہا، اور تیزی سے آگے بڑھ کر نماز پڑھنے والے تخت کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اماں بھی نماز پڑھنے والے تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سدا سکھی رکھے، گرم ہوا سے بھی بچائے۔ وہ بکرے لے آئے ہو؟ اماں بھی نے انتہائی محبت بھرے انداز میں عمران کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں لانے لگا تھا لیکن ڈیڈی نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہاں بکرا منڈی کے بکرے صحت مند نہیں ہوتے، گاؤں کی فضا میں پلے ہوئے صحت مند بکرے ٹھیک رہتے ہیں، انہوں نے وہاں کھیلوا دیا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، مجھے تو اس کا خیال ہی نہ آیا تھا، عید پر نہ جانے کہاں کہاں سے بکرے اٹھا کر یہاں لائے جاتے ہوں گے۔ چلو ٹھیک ہے، میں تو سوچا تھا کہ تمہیں کم از کم بکرے لے آنے کی سمجھ آ جائے، عمران نے کہا۔ اماں بھی
بکرے منڈی سے لے آنے سے کی بجائے بہتر ہے کہ بکری کے بچے پال لیے جائیں، اس طرح قربانی کا اصل مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ عمران نے کہا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ساری کوٹھی کے فرش پختہ ہیں، وہ گند کرتے ہیں اور بو اٹھتی ہے۔ اماں بی نے کہا، اماں بی ساتھ ہی کھلا احاطہ ہے، وہاں رکھوا دیں گے، خیر دین کو ان کے پالنے کا شوق ہے، ان کا شوق بھی پورا ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور اماں بی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اماں بی سے اجازت لے کر کوٹھی سے نکلا اور واپس فلیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر نے کار والٹن کلب کی پارکنگ میں روکی اور پھر اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتا کلب کی عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کلب کا مینیجر جیکی اس کا خاصا گہرا دوست تھا اور وہ اکثر جیکی سے ملاقات رکھتا رہتا تھا، کیونکہ جیکی کے ذریعے سے بعض اوقات اپنے مطلب کی معلومات مل جایا کرتی تھیں۔ آج صبح کو بھی وہ اپنے کمرے میں تھا کہ جیکی کا فون اسے ملا۔ اس نے اسے کلب میں بلایا تھا کیونکہ وہ کوئی اہم کام اسے دینا چاہتا تھا، اور جب ٹائیگر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کام کا تعلق غیر ملکی سے ہے تو ٹائیگر نے فوراً ہی کلب آنے کی حامی بھر لی، اور اس وقت وہ جیکی سے ہی ملنے جا رہا تھا۔ چونکہ کلب کے گارڈز اس سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وہ اطمینان سے چلتا ہوا جیکی کے آفس تک پہنچ گیا۔ جیکی آفس میں بیٹھا تھا۔ آؤ ٹائیگر، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، جیکی نے اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ کیا بہت زیادہ رقم پکڑ لی ہے؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو جیکی بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ رقم کا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں معلوم تو ہے کہ اول تو میں کوئی کام پکڑتا ہی نہیں ہوں، لیکن اگر پکڑ لوں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد نبٹ جائے، جیکی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر 2-3 نمبر پریس کیے اور کسی کو مشروب لانے کا آرڈر دے کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ہاں اب بتاؤ کہ کیا کام ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ ایک ریٹائرڈ سائنسدان ہے، ڈاکٹر عبدالجبار، انہیں تلاش کرنا ہے، جیکی نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ ریٹائرڈ سائنسدان؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، ٹائیگر نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اس کے ذہن کے کسی کونے میں بھی نہ تھا کہ جیکی سے اس انداز کا کام دے سکتا ہے۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ ڈاکٹر عبدالجبار صاحب ساری عمر کارمن کی لیبارٹریوں میں کام کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے گریٹ لینڈ کی ایک خاتون سے شادی کر لی تھی، جس میں سے ایک بچی ہوئی جس کا نام مارگریٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کو مسلمان ہونے کے لیے کہا، لیکن اس خاتون نے انکار کر دیا، اور جس کی وجہ سے ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب نے انہیں طلاق دے دی، اور وہ خاتون اس بچی کو لے کر گریٹ لینڈ واپس چلی گئی، اور اس نے اس بچی کو نہیں بتایا کہ اس کے والد کون ہیں۔ تقریباً 1 سال پہلے اس خاتون نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی مارگریٹ کو ساری بات بتائی، تو ماں کی وفات کے بعد اس لڑکی جس کا نام مارگریٹ ہے، کارمن، اپنے والد کو تلاش کرنے اور ملاقات کرنے کے لیے گئی۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہو کر واپس پاکیشیا چلے گئے ہیں، اور فاضل پور کے علاقے میں انہوں نے اپنی کوئی پرائیویٹ لیبارٹری بنائی ہوئی ہے۔ اور پھر مارگریٹ نے یہاں کی حکومت سے رابطہ کیا، لیکن حکومت کی طرف سے انہیں بتایا گیا کہ ڈاکٹر صاحب کا حکومت سے کوئی رابطہ نہیں ہے، جس پر وہ یہاں آ گئی۔ اس نے یہاں اپنے طور پر فاضل پور میں ڈاکٹر صاحب کو تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن اسے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا، تو میرے ایک دوست کی معرفت وہ مجھ سے ملی، اور اس نے ڈاکٹر صاحب کی تلاش میں مدد کی درخواست کی۔ چونکہ اس کی والدہ ایک کمپنی کی مالک تھی جو اس نے مرنے سے پہلے مارگریٹ کے نام کر دی تھی، اس لیے دولت کی مارگریٹ کو کمی نہیں، چنانچہ معقول معاوضہ پر میں نے حامی بھر لی۔ کیونکہ میرے ذہن میں تمہارا خیال تھا، مجھے یقین تھا کہ تم ڈاکٹر صاحب کو لازماً ڈھونڈ نکالو گے، اس لیے میں نے تمہیں فون کیا تھا، جیکی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ نیکی کا کام ہے، پھر تم نے معاوضہ کیوں وصول کیا؟ ٹائیگر نے کہا۔ چلو تم بغیر معاوضہ کے کام کر دو، جیکی نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ اسی لیے میں دروازہ کھلا اور ایک ویٹر ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں مشروبات کی 2 بوتلیں موجود تھیں۔ اس نے ایک بوتل ٹائیگر اور جیکی کے سامنے رکھی اور پھر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ کام کر دوں گا اور بلا معاوضہ کروں گا، لیکن تمہیں بھی وصول کردہ رقم واپس کرنا ہوگی، ٹائیگر نے بوتل ختم کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، یہ نیکی کا کام تم ہی کرتے رہو، ہم تو پیشہ ور لوگ ہیں، جیکی نے کہا۔ اچھا معاوضہ دو، میں خود ہی اسے واپس کر دوں گا، ٹائیگر نے کہا۔ یہ تو تمہاری مرضی ہے، میں نے $5000 لیے ہیں، ان میں سے آدھے تمہارے اور آدھے میرے، جیکی نے کہا اور میز کی دراز کھول کر نوٹ نکالنے لگا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم نے $5000 لیے ہوں، میں تمہاری نس نس سے واقف ہوں، اس لیے سچ سچ بتا دو کہ کیا وصول کیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ایک تو تم سے کوئی چیز چھپائی ہی نہیں جا سکتی۔ اچھا یہ $5000 لے لو، میں نے واقعی $10,000 لیے ہیں، جیکی نے کہا۔ اوکے، اب مس مارگریٹ کا فون نمبر بھی بتا دو، ٹائیگر نے نوٹ اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔
کیوں؟ جیکی نے چونک کر پوچھا۔ میں مارگریٹ سے ملوں گا، اس سے اس کے باپ کا حلیہ، اس کا کوئی فوٹو اور دوسری تفصیلات معلوم کروں گا، پھر ہی کام ہو سکے گا۔ اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، میں سمجھا کہ تم رقم واپس کرنے کے لیے پوچھ رہے ہو۔ بہرحال میں نے اس سے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق اس کے پاس سوائے قصبے کے نام کے اور کچھ نہیں ہے، جیکی نے جواب دیا۔ فاضل پور تو بہت چھوٹا سا پہاڑی قصبہ ہے، اور ظاہر ہے کہ مارگریٹ پہلے سے وہاں اپنے طور پر معلومات حاصل کر چکی ہوگی۔ اگر نام سے پتہ چل سکتا تو تمہیں $10,000 کیوں دیتی؟ اس لیے مزید تفصیلات کی ضرورت پڑے گی، ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اس سے خود ہی مل لو، وہ ہوٹل گریزن کے کمرہ نمبر 210 میں رہتی ہے۔ تو میرا حوالہ دے دینا، لیکن ایک مہربانی کرنا کہ رقم اسے نہ دینا، اور نہ رقم کے سلسلے میں کوئی بات کرنا، جیکی نے کہا۔ تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہیں رقم واپس نہیں کرنی پڑے گی، اوکے، میں چلتا ہوں، اب یہ کام میرے ذمہ ہو گیا ہے، اس لیے تم بے فکر رہو، ٹائیگر نے کہا، اور جیکی نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار ہوٹل گریزن کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ سیلی اپنے ایک ساتھی مارٹن کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ یہاں اپنے پورے سیکشن کو لے کر آئی تھی، جس میں 4 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں، لیکن وہ علیحدہ علیحدہ ہوٹلوں میں بطور سیاح مقیم تھے، جبکہ مارٹن جو کہ اس کے سیکشن کا انچارج تھا، ہوٹل گریزن میں اس کے ساتھ والے کمرے میں ہی رہ رہا تھا۔ مارٹن بھی یہاں بطور سیاح آیا تھا، جبکہ سیلی نے یہاں آنے کا مقصد اپنے والد کی تلاش کاغذات میں درج کرایا ہوا تھا۔ اس کے کاغذات اصل تھے، اور اس نے واقعی یہاں آنے سے پہلے کارمن سے ڈاکٹر عبدالجبار کے بارے میں پوری تفصیلات منگوا لی تھیں۔ ڈاکٹر عبدالجبار جو کہ وہاں صرف ڈاکٹر AJ کے نام سے مشہور تھے۔ گروپ فوٹو بھی اس نے حاصل کر لیے تھے، اور ان کی کارمن شہریت کے بارے میں سرٹیفکیٹ بھی اس کے پاس موجود تھے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر عبدالجبار نے وہیں کارمن ہی میں جوانی کے دور میں کسی عورت مارلینا سے شادی کر لی تھی، جو کہ گریٹ لینڈ کی رہنے والی تھی۔ پھر ان کے ہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی، اور ڈاکٹر عبدالجبار نے بچی کی پیدائش کے بعد مارلینا پر زور دیا کہ وہ مسلمان ہو جائے، تاکہ اس بچی کا مذہب بھی اسلام ہو، لیکن مارلینا نے انکار کر دیا، اور پھر یہ تنازع اتنا بڑا کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی، اور مارلینا بچی سمیت گریٹ لینڈ واپس آ گئی، اور پھر اس کے بعد ان کا رابطہ ہی نہ رہا، اور نہ ہی ڈاکٹر عبدالجبار کبھی اپنی بچی سے مل سکا، کیونکہ مارلینا نے اسے ملنے ہی نہ دیا تھا۔ یہ ساری تفصیلات معلوم کر لینے کے بعد سیلی نے گریٹ لینڈ میں اس مارلینا اور اس کی بچی کو تلاش کیا، اور پھر وہ اس کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ مارلینا وفات پا چکی تھی، البتہ اس کی بیٹی مارگریٹ زندہ تھی اور کسی تجارتی کمپنی میں ملازم تھی۔ سیلی اس سے ملنے گئی، لیکن مارگریٹ کو اپنے والد کی تلاش کرنے میں یا اس سے ملنے میں قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی، بلکہ ایک لحاظ سے اس نے اپنے والد سے نفرت کا اظہار کیا، کیونکہ اس کی ماں نے شروع سے ہی اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اس کے باپ نے اس پر ظلم کیا ہے، اور اسے اپنی بیٹی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ساری تفصیلات معلوم کر کے اس نے باقاعدہ پلاننگ کی۔ چونکہ مارگریٹ تقریباً اس کی ہم عمر تھی، اس لیے وہ خود ڈاکٹر عبدالجبار کی بیٹی بن گئی۔ اسے معلوم تھا کہ ڈاکٹر عبدالجبار اپنی بیٹی سے اتنے طویل عرصے بعد ملنے سے انکار نہیں کر سکے گا، اور اس طرح وہ نہ صرف لیبارٹری میں داخل ہو سکے گی، بلکہ خاموشی سے اپنا مشن بھی مکمل کر لے گی، اور کسی کو علم ہی نہ ہو سکے گا۔ اس سے پہلے پاک ایشیا کی حکومت اور اس کے مخصوص لوگوں سے بھی رابطہ کیا، تاکہ ڈاکٹر عبدالجبار کے بارے میں معلومات مل سکیں، لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں علم نہ تھا۔ اس کے بعد سیلی اپنے سیکشن سمیت یہاں پہنچ گئی، اور پھر اس نے مارٹن کے ساتھ مل کر فاضل پور کا دورہ بھی کیا، لیکن باوجود کوشش کے وہ اب ڈاکٹر عبدالجبار کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کلو حاصل نہ کر سکی۔ فاضل پور میں نہ ہی کوئی لیبارٹری کے بارے میں جانتا تھا، اور نہ ہی ڈاکٹر عبدالجبار کے بارے میں۔ اس نے ایسے اداروں سے بھی رابطہ کیا جو پرائیویٹ لیبارٹریوں کو سائنسی اور سامان وغیرہ سپلائی کرتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی اس لیبارٹری یا ڈاکٹر عبدالجبار کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ تو اس نے فون کر کے گریٹ لینڈ میں اپنے ایک دوست کی مدد سے یہاں کے ایک آدمی جیکی کی خدمات حاصل کی۔ جیکی نے اسے یقین دلایا کہ اس کے پاس ایک ایسا آدمی موجود ہے جو زمین کی 7 تہوں سے بھی آدمی کو تلاش کر لیتا ہے، اس لیے اس نے جیکی کو باقاعدہ معاوضہ ادا کیا۔ اب وہ اس کی طرف سے کسی رپورٹ کے انتظار میں تھی۔ اس وقت بھی وہ اور مارٹن کمرے میں بیٹھے اس کے بارے میں ہی گفتگو کر رہے تھے۔ مادام، مجھے تو حیرت ہے کہ آخر کیوں اس سائنسدان کا کلیو ہی نہیں مل رہا۔ اس قدر خفیہ تو کوئی نہیں رہ سکتا، مارٹن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں خود بھی حیران ہوں، ورنہ جو کوششیں میں نے کی ہیں اس کے بعد تو کسی کے خفیہ رہنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہتا، سیلی نے جواب دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں غلط رپورٹ کی گئی ہو،
یہ آدمی فاضل پور میں رہتا ہی نہ ہو بلکہ کسی اور علاقے میں رہتا ہو، مارٹن نے کہا۔ نہیں، چیف نے اسے حتمی قرار دیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ جسے چیف حتمی قرار دے دے وہ واقعی حتمی ہوتا ہے۔ اور اب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ کافرستان اور اسرائیلی انٹیلیجنس نے ڈاکٹر عبدالجبار کو کیوں تلاش نہ کر سکے، ورنہ پہلے میں بھی سوچ کر حیران ہوئی تھی کہ اتنا آسان کام انہوں نے خود کیوں نہیں کر لیا، سیلی نے کہا، اور مارٹن نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ سیلی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سیلی نے کہا، میں کاؤنٹر سے بول رہی ہوں مادام، ایک صاحب جن کا نام ٹائیگر ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ٹائیگر؟ وہ کون ہے؟ میری بات کرائیں، سیلی نے چونک کر حید بھرے لہجے میں کہا۔ ہیلو، میں ٹائیگر بول رہا ہوں، والٹن کلب کے جیکی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کے والد کی تلاش کے سلسلے میں۔ دوسری طرف سے ایک سپاٹ سی آواز سنائی دی۔ اوہ اچھا، تشریف لے آئیں، سیلی نے چونک کر کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ مارٹن، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ یہ آدمی تمہارے بارے میں مشکوک ہو جائے، سیلی نے کہا تو مارٹن سر ہلاتا ہوا اٹھا اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مارٹن کے جانے کے تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس، کم ان پلیز، سیلی نے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک مقامی نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے جینس کی پینٹ اور چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی اور وہ خاصا پھرتیلا اور ذہین دکھائی دے رہا تھا۔ میرا نام ٹائیگر ہے، آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے مارگریٹ کہتے ہیں، سیلی نے اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ سوری مس مارگریٹ، ہم مسلمان خواتین سے ہاتھ ملانا اچھا نہیں سمجھتے، ٹائیگر نے کہا تو سیلی نے ایک جھٹکے سے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ اوکے، بیٹھیں، کیا پینا پسند کریں گے آپ؟ سیلی نے کہا۔ کچھ نہیں، میں جیکی کی طرف سے آیا ہوں تاکہ آپ کے والد کو تلاش کر سکوں۔ آپ مجھے براہ کرم اپنے والد کے بارے میں مزید تفصیلات بتا دیں، ٹائیگر نے کرسی میں پر بیٹھتے ہوئے کہا تو سیلی نے اسے وہ تمام تفصیل بتا دی جو اسے کارمن سے معلوم کی تھی۔ البتہ اس سے مارگریٹ والی بات چھپا لی اور اپنے آپ کو ہی ڈاکٹر عبدالجبار کی بیٹی ظاہر کیا۔ آپ کے پاس ان کی کوئی تصویر ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، ان کی علیحدگی سے کچھ عرصہ پہلے ان کے 2 فوٹوگراف گروپ میں موجود تھے، ان کی کاپیاں میں نے کارمن سے حاصل کی ہیں، اور دوسرا ایک سرٹیفکیٹ ہے جو ان کی شہریت کے بارے میں ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا، سیلی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر الماری میں سے ایک بڑا سا لفافہ نکالا اور لا کر ٹائیگر کے سامنے رکھ دیا۔ ٹائیگر نے لفافہ کھولا، اس میں واقعی ایک سرٹیفکیٹ اور 2 گروپ فوٹو تھے۔ چونکہ گروپ فوٹو میں ایک ہی ایشیائی تھا، اس لیے وہ ٹائیگر سمجھ گیا کہ یہی ڈاکٹر عبدالجبار ہوں گے۔ وہ انہیں غور سے دیکھتا رہا، پھر اسے فوٹو اور سرٹیفکیٹ واپس لفافے میں رکھ کر لفافہ سیلی کی طرف بڑھا دیا۔ حیرت ہے کہ اتنے طویل عرصے تک ڈاکٹر صاحب نے نہ آپ سے کوئی رابطہ کیا اور نہ آپ نے ان سے، ٹائیگر نے کہا۔ میری ماں مارلینا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ابھی میری ماں نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی مجھے یہ بات تفصیل سے بتائی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو اس نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ میرے والد ایشیائی تھے اور وہ وفات پا چکے ہیں، سیلی نے جواب دیا۔ ویسے معاف کیجیے گا، آپ میں ایشیائی ہونے کی معمولی سی بھی جھلک نہیں ہے، حالانکہ جن کے والدین 2 مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہوں ان میں دونوں کی کوئی نہ کوئی جھلک بہرحال ہوتی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو قدرت کے کام ہے، سیلی نے کہا۔ اسے احساس ہونے لگ گیا تھا کہ یہ نوجوان ٹائیگر ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ذہین ہے، کیونکہ جو بات اس نے کی تھی اس کا تو کبھی خیال تک سیلی کے ذہن میں بھی نہ آیا تھا، اور نہ آج سے پہلے کسی نے اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی۔ ہاں واقعی قدرت کے ہی کام ہے، لیکن آپ صرف ان سے ملاقات کر کے واپس چلی جائیں گی؟ یہ آپ کا پروگرام مستقل طور پر یہاں رہنے کا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اس کا فیصلہ تو ڈیڈی سے ملاقات کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اگر ڈیڈی نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تو میں نہ صرف مسلمان ہو جاؤں گی بلکہ مستقل طور پر ہی یہاں رہ جاؤں گی، لیکن اگر ڈیڈی نے صد مہری دکھائی تو پھر سوائے واپسی کے اور کیا ہو سکتا ہے، سیلی نے کہا۔ آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ وہ فاضل پور میں رہ رہے ہیں اور وہاں انہوں نے پرائیویٹ لیبارٹری بنا رکھی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ کارمن کے ایک ریٹائرڈ سائنسدان مسٹر ہیکل نے بتایا تھا، ان کا رابطہ ان سے شروع میں رہا تھا، پھر یہ رابطہ بھی ختم ہو گیا، سیلی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی توقع سے بھی زیادہ جلد آپ کے ڈیڈی کو تلاش کر لوں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، میرا تو ایک ایک لمحہ سخت بے چینی میں گزر رہا ہے، سیلی نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بیٹی کے اپنے گمشدہ باپ کے لیے ایسے ہی جذبات ہونے چاہیے، ٹائیگر نے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد سیلی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور مارٹن اندر داخل ہوا۔
کیا ہوا مادام؟ کیا یہ شخص کام کر بھی لے گا یا نہیں؟ مارٹن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ڈاکٹر عبدالجبار کو تلاش کر لے گا، کافی ذہین اور تیز آدمی لگتا ہے، سیلی نے جواب دیا۔ لیکن یہ کس طرح معلوم کرے گا مادام، جبکہ ہم نے اپنے طور پر تو کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ مارٹن نے کہا۔ یہ مقامی آدمی ہے جبکہ ہم غیر ملکی ہیں، اس لیے اس کے اور ہمارے درمیان بہرحال فرق تو ہے، سیلی نے جواب دیا، اور مارٹن نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔